السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پیش خدمت ہے اسفار گن۔ گرینڈ ماسٹر بول رہا ہوں، جنرل واٹسن سے میری فون پر بات کراؤ فوراً، گرینڈ ماسٹر نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا اور فون آف کر کے اسے میز پر رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو گرینڈ ماسٹر نے فون پیس اٹھا کر اس کا بٹن آن کیا اور اسے کان سے لگا لیا۔ یس، گرینڈ ماسٹر نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا۔ جنرل واٹسن صاحب سے بات کریں جناب۔ دوسری طرف سے وہی نسوانی آواز سنائی دی جس نے پہلے فون اٹینڈ کیا تھا۔ وہ یقیناً گرینڈ ماسٹر کی پی اے تھی۔ یس، بات کراؤ، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ ہیلو سر، میں جنرل واٹسن بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد جنرل واٹسن کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ جولیا اور صفدر چونکہ اس کی آواز انہیں ہلاک کرنے کی کارروائی کے دوران سن چکے تھے، اس لیے انہوں نے اسے پہچان لیا تھا۔ جنرل واٹسن، میں چند سائنسدانوں کے ساتھ آپ کے پاس خود پہنچ رہا ہوں۔ ان کے بعد ڈاکٹر ڈی مورگن سے بات کرانی ہے اور ڈاکٹر ڈی مورگن سے ایک سائنسدان کو حاصل بھی کرنا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ایک فوجی ہیلی کاپٹر جس میں 6-7 افراد کے سفر کی گنجائش ہو میری رہائش گاہ پر پہنچا دیں، گرینڈ ماسٹر نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ کیا آپ اور یہ سائنسدان لیبارٹری کے اندر جائیں گے سر؟ جنرل واٹسن نے حیران ہو کر پوچھا۔ ارے نہیں ڈاکٹر ڈی مورگن، لیبارٹری کے گیٹ پر آ جائیں گے، وہیں بات ہو جائے گی۔ کوئی اہم سائنسی پرابلم ہے جس کے لیے حکومت نے بندوبست کیا ہے، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں ابھی ہیلی کاپٹر بھجواتا ہوں سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور گرینڈ ماسٹر نے اوکے کہہ کر کال آف کی اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک اور آواز سنائی دی۔ بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ خاصا برا آدمی ہے۔ ڈاکٹر ڈی مورگن، میں گرینڈ ماسٹر بول رہا ہوں، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ یس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس سائنسدان کا کیا ہوا جو ایشیائی ہے؟ گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ میں نے اسے طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا ہے، اب آپ جیسے کہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں ہودا رہا ہوں، میں وہاں پہنچ کر آپ سے رابطہ کروں گا۔ آپ لیبارٹری کا گیٹ کھول کر اس سائنسدان کو باہر آ کر میرے حوالے کر دیں، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا اور گرینڈ ماسٹر نے فون آف کر کے اسے میز پر رکھ دیا۔ ریمنڈ، تم باہر جاؤ اور ملازموں کی لاشیں اٹھا کر اندر کسی کمرے میں ڈال دو، جولیا نے صفدر سے کہا اور صفدر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم نے بہت ظلم کیا ہے ان بے گناہ افراد کو ہلاک کر کے، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ تم اپنی زندگی کی خیر مناؤ مارشل فوسٹر، تم تعاون کر رہے ہو اسی لیے سانس لے رہے ہو، جولیا نے سرد لہجے میں کہا تو گرینڈ ماسٹر ہونٹ بھینچ کر خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اندر آیا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں باہر بنے ہوئے ہیلی پیڈ کے قریب رکنا چاہیے، صفدر نے کہا۔ نہیں، البتہ ہم برآمدے میں رکیں گے، یہ گرینڈ ماسٹر صاحب ہیں، یہ اس کے پروٹوکول کے خلاف ہے کہ یہ پہلے سے ہیلی پیڈ کے قریب جا کر کھڑے ہو جائیں، جولیا نے کہا تو صفدر نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اٹھو اور باہر برآمدے میں چلو، جولیا نے گرینڈ ماسٹر سے کہا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ بیرونی برآمدے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ جب تم رہائش گاہ اور آفس میں نہیں ہوتے تو تم سے تمہاری سیکرٹری کیسے رابطہ کرتی ہے؟ جولیا نے اچانک گرینڈ ماسٹر سے پوچھا۔ اسپیشل فون ہے میرے پاس، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ جولیا نے پوچھا۔ اندر میرے آفس میں، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ ریمنڈ، اسے ساتھ لے جاؤ اور فون لے آؤ، جولیا نے صفدر سے کہا۔ یس مادام، آؤ، صفدر نے کہا تو گرینڈ ماسٹر اس کے ساتھ اندرونی طرف بڑھ گیا۔ سنو، میں نے اس لیے اسے بھیجا ہے تاکہ تم دونوں کو حالات بتا دوں، جولیا نے تنویر اور کیپٹن شکیل سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر اس نے مختصر طور پر انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ سائنسدان یقیناً عمران ہوگا، لیکن ہم اسے وصول کر کے واپس آ جائیں گے تو یہ مشن کیسے مکمل ہوگا؟ تنویر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔
ہم نے وہاں اس گرینڈ ماسٹر کے سوا سب کو ہلاک کر دینا ہے اور ڈاکٹر ڈی مارگن کو بھی یرغمال بنا لینا ہے۔ اس کے بعد ہم میں سے 2 آدمی اندر جائیں گے اور وہاں وائرلیس بم نصب کر کے اندر موجود تمام افراد کو ہلاک کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم فوجی ہیلی کاپٹر پر واپس گرینڈ ماسٹر کی کوٹھی پہنچیں گے اور یہاں سے ہم لیبارٹری میں موجود بم بلاسٹ کر کے نکل جائیں گے۔ عمران کو طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا ہوا ہے، اس لیے اسے معلوم ہی نہ ہو سکے گا اور ہم مشن مکمل کر لیں گے۔ اس کے بعد یہاں سے نکل جانا کوئی مشکل نہ ہوگا۔ جولیا نے کہا، آپ نے واقعی انتہائی ذہانت آمیز پلان بنایا ہے مس جولیا، آپ میں واقعی عمران صاحب جیسی ذہانت موجود ہے۔ کیپٹن شکیل نے بڑے متاثر کن لہجے میں کہا۔ شکریہ، جولیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ویری گڈ، پھر عمران کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ اکیلا ہی مشن مکمل نہیں کر سکتا، ہم بھی کر سکتے ہیں۔ تنویر نے اس طرح خوش ہوتے ہوئے کہا جیسے جولیا نے یہ بات نہ سوچی ہو بلکہ تنویر نے خود سوچی ہو۔ کار میں سے ہمیں ضروری اسلحہ لے لینا چاہیے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ او ہاں، یہ ضروری ہے، جلدی کرو۔ اس گرینڈ ماسٹر کے آنے سے پہلے اسلحہ نکال کر جیبوں میں ڈال لو، جلدی کرو، جولیا نے چونک کر کہا تو تنویر اور کیپٹن شکیل تیزی سے پورش میں کھڑی اپنی کار کی اور بڑھ گئے۔ ضروری سامان کا بیگ انہوں نے مستقل طور پر کار کی ڈگی میں رکھا ہوا تھا، اسی لیے صفدر گرینڈ ماسٹر کے ساتھ واپس آ گیا۔ صفدر کے ہاتھ میں اسپیشل فون تھا۔ انہیں ڈرائنگ روم میں لے جاؤ تاکہ یہ اپنی پی اے کو فون کر کے کہہ دیں کہ آپ جو کال بھی آئے اسے اسپیشل فون پر لنک کرا دیں، جولیا نے صفدر سے کہا۔ میں یہیں بات کر لیتا ہوں، گرینڈ ماسٹر نے کہا۔ نہیں، یہ پروٹوکول کے خلاف ہے، جاؤ اندر، جولیا نے گھبراتے ہوئے کہا تو گرینڈ ماسٹر ہونٹ بینچے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تنویر اور کیپٹن شکیل کار کے قریب جا کر خاموش کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ گرینڈ ماسٹر ان کی ڈگی کھولنے سے پہلے ہی آ گیا تھا، اس لیے جولیا نے اسے اندر بھیجوا دیا تھا۔ جیسے ہی گرینڈ ماسٹر اور صفدر ڈرائنگ روم میں گئے، تنویر اور کیپٹن شکیل نے جلدی سے ڈگی کھولی اور بیگ کھول کر ضروری اسلحہ نکال کر اپنی جیبوں میں بھر لیا۔ ان کے ہاتھ انتہائی تیز رفتاری سے چل رہے تھے۔ پھر جب صفدر اور گرینڈ ماسٹر واپس آئے تو وہ ڈگی بند کر کے برآمدے میں پہنچ چکے تھے۔ کال ہو گئی؟ جولیا نے صفدر سے پوچھا۔ یس مادام، صفدر نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد ایک بڑا سا فوجی ہیلی کاپٹر گرینڈ ماسٹر کے وسیع و عریض کوٹھی کے اندر بنے ہوئے ہیلی پیڈ پر اتر گیا۔ آؤ، لیکن اب خیال رکھنا تمہاری زندگی ہمارے ہاتھوں میں ہوگی، جولیا نے کہا، اور گرینڈ ماسٹر نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ سب تیزی سے برآمدے سے اتر کر ہیلی پیڈ کی طرف بڑھ گئے۔ ہیلی کاپٹر سے فوجی نیچے اترا اور اس نے آگے بڑھ کر گرینڈ ماسٹر کو فوجی انداز میں سیلوٹ کیا اور گرینڈ ماسٹر نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور پھر وہ سب ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے۔ گرینڈ ماسٹر نے پائلٹ کے عقب میں موجود سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جولیا اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی جبکہ تنویر، صفدر اور کیپٹن شکیل ان دونوں کے عقب میں بیٹھ گئے تھے اور ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہو کر تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ عمران جیسے ہی وائٹ شیڈ ہاؤس پہنچا اس کی ملاقات ایڈگر سے ہوئی۔ جی صاحب، اس آدمی نے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام ریمنڈ ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ کوڈ MM دہرانا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او یس سر، آئیے سر، ایڈگر نے کہا اور اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہ عمارت کے عقب میں پہنچ گئے۔ یہاں ایک ہیلی کاپٹر موجود تھا جس پر کسی تجارتی کمپنی کا نام اور مونوگرام بنا ہوا تھا۔ ایڈگر کے کہنے پر عمران ہیلی کاپٹر پر بیٹھ گیا تو ایڈگر پائلٹ سیٹ پر بیٹھا اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر فضا میں بلند ہوا اور پھر تیزی سے مڑ کر ایک طرف کو بڑھ گیا۔ آپ سائنسدان ہیں مسٹر ریمنڈ، ایڈگر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ سائنسدان کبھی اپنے آپ کو سائنسدان نہیں کہا کرتا، سائنس کا طالب علم کہا کرتا ہے، کیونکہ سائنس ایسا علم ہے جس میں ڈاکٹر ڈی مورگن جیسے بڑے لوگ بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی کہتے ہیں۔
عمران نے جواب دیا تو ایڈگر نے اثبات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے بعد اس نے مزید کوئی سوال نہ کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر کھیتوں میں موجود ایک زرعی فارم کی عمارت میں اتر گیا۔ وہاں 10-12 مسلح افراد موجود تھے۔ اسپیشل رے، ایڈگر نے ہیلی کاپٹر سے نیچے اترتے ہوئے کہا، یس سر، جائیں۔ ان مسلح افراد میں سے ایک نے جواب دیا اور ایڈگر عمران کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ عمارت میں داخل ہو کر ایک کمرے میں پہنچ گئے جہاں ایک میز کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اسپیشل رے، ایڈگر نے کہا، یس سر۔ اس آدمی نے کہا اور میز کی دراز کھول کر اس نے اس میں سے ریموٹ کنٹرول جیسا آلہ نکالا اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس کمرے کی عقبی دیوار درمیان سے پھٹ کر سائڈوں میں ہو گئی۔ جائیے مسٹر ریمنڈ، یہ زیادہ طویل سرنگ نہیں ہے، اس کے اختتام پر ایک دیوار ہے، وہاں ایک فون پیس دیوار میں موجود ہوگا۔ آپ اس فون پیس پر 1 سے 4 تک مسلسل نمبر پریس کریں گے تو دوسری طرف سے کوڈ پوچھا جائے گا۔ آپ اسپیشل وے کوڈ بتائیں گے تو آپ کا نام پوچھا جائے گا، تو آپ اپنا نام بتائیں گے تو راستہ کھل جائے گا اور پھر آپ کو ڈاکٹر ڈی مورگن کے آفس میں پہنچا دیا جائے گا۔ ایڈگر نے وہاں کھڑے کھڑے عمران کو تفصیل سے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، عمران نے کہا اور راستے کی طرف بڑھ گیا جو دیوار میں نمودار ہوا تھا۔ دوسری طرف واقعی ایک سرنگ تھی جس کی چھت سے روشنی نکل رہی تھی۔ عمران جیسے ہی آگے بڑھا، اس کے عقب میں سرر کی آواز سے دیوار برابر ہو گئی، لیکن عمران آگے بڑھتا چلا گیا۔ سرنگ واقعی بے حد وسیع و عریض تھی، لیکن اس میں تازہ ہوا کا شاید کوئی خصوصی سسٹم رکھا گیا تھا، اس لیے اسے یہاں گھٹن کا احساس نہ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک مسلسل چلنے کے بعد سرنگ کا اختتام ایک ٹھوس دیوار پر ہوا جس میں واقعی فون پیس موجود تھا۔ عمران نے فون پیس ہک سے ہٹا لیا اور اس پر 1 سے 4 تک بٹن یکے بعد دیگرے پریس کر دیے۔ کوڈ بتاؤ، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ اسپیشل وے، عمران نے جواب دیا۔ نام؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ ریمنڈ، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، فون واپس ہک کر دو، دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے فون پیس دیوار کے ساتھ ہک کر دیا۔ چند لمحوں بعد دیوار سرر کی آواز کے ساتھ ایک سائیڈ میں ہٹ گئی۔ دوسری طرف ایک راہداری تھی۔ عمران اس راہداری میں داخل ہوا تو اس کے عقب میں دیوار بند ہو گئی۔ عمران آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے راہداری کا اختتام بھی ایک دیوار پر ہوا، لیکن یہاں کوئی فون پیس موجود نہیں تھا۔ ابھی عمران سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک چھت سے سرخ رنگ کی شعاؤں کا دھارا سا نکل کر عمران کے جسم پر پڑا اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے طاقت اور توانائی یکلخت غائب ہو گئی ہو۔ وہ حالی ہوتے ہوئے ریت کے بورے کی طرح زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا، لیکن حرکت نہ کر سکتا تھا۔ سرخ شعاؤں کا دھارا ختم ہو گیا۔ اسی لمحے دیوار درمیان سے کھلی اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے اور انہوں نے عمران کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمران کو ایک کمرے میں لے جا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا اور پھر کٹاک کٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی اس کے جسم کے گرد راڈز نمودار ہو گئے اور اسے لے آنے والے ایک طرف دیوار کے ساتھ جا کر کھڑے ہو گئے۔ عمران حیران ہو رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے۔ کیا یہ بھی سیکیورٹی کے نقطۂ نظر سے کیا جا رہا ہے، یا ڈاکٹر ڈی مورگن کو کوئی شک پڑ گیا ہے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی جس کا سر درمیان سے انڈے کی طرح صاف تھا، البتہ سائڈوں پر بالوں کی جھالریں لٹک رہی تھی اور آنکھوں پر موٹی شیشوں کی اینک تھی، اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک آدمی تھا جس نے ایک چھوٹی سی مشین اٹھائی ہوئی تھی۔ تو یہ ایشیائی ہے، لیکن گرینڈ ماسٹر نے تو بتایا تھا کہ ایشیائی گروپ مارا جا چکا ہے۔ بوڑھے آدمی نے عمران کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور عمران اس کے بولتے ہی پہچان گیا کہ یہی بوڑھا ڈاکٹر ڈی مورگن ہے۔ اسپیشل ایم مشین نے راہداری میں اسے چیک کیا ہے جناب، میں یہ مشین لے آیا ہوں، آپ چیک کر لیں۔ اس آدمی نے جو ڈاکٹر ڈی مورگن کے پیچھے آیا تھا آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ہاں چیک کراؤ، ڈاکٹر ڈی مورگن نے کہا تو اس آدمی نے مشین نیچے زمین پر رکھی اور پھر مشین کے ساتھ منسلک ایک نفاذ پلاسٹک کا کنٹوپ اس نے عمران کے سر اور چہرے پر چڑھا کر اس کو بند کیا اور پھر اس نے جھک کر مشین کے بٹن پریس کر دیے۔ عمران کی گردن اس انداز میں جھکی ہوئی تھی کہ فرش پر رکھی ہوئی مشین اسے صاف دکھائی دے رہی تھی
اور وہ اس شفاف پلاسٹک کے کنٹوپ میں سے آسانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بٹن پریس ہوتے ہی مشین کے درمیان میں ایک چھوٹی سی اسکرین روشن ہو گئی۔ پہلے تو اس اسکرین پر جھماکے سے ہوتے رہے اور پھر اس پر اچانک عمران کا اصل چہرہ نظر آنے لگ گیا اور عمران دل ہی دل میں اس مشین کی کارکردگی پر حیران رہ گیا۔ اس نے اسپیشل میک اپ کیا تھا تاکہ کسی میک اپ واشر سے اسے چیک نہ کیا جا سکے، لیکن اس مشین کی کارکردگی حیرت انگیز تھی۔ عمران اب غور سے اس مشین کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایشیائی ہے، تم ایسا کرو، اسے یہیں اسی حالت میں رہنے دو، میں گرینڈ ماسٹر سے بات کرتا ہوں، پھر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا، ڈاکٹر ڈی مورگن نے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس آدمی نے مشین آف کی اور پھر عمران کے سر پر سے کنٹوپ ہٹا کر اس نے اسے محسوس انداز میں طے کیا اور مشین کے ایک خانے میں ڈال کر خانہ بند کر دیا۔ پھر اس نے مشین اٹھا کر ایک طرف رکھی اور خود بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ پھر تقریباً نصف گھنٹے بعد ڈاکٹر ڈی مورگن اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پتلا سا باکس تھا۔ میری گرینڈ ماسٹر سے بات ہوئی ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم اس ایشیائی کو گولی مار دیں گے، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ ہم سائنسدان ہیں، کسی انسان کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ اس پر گرینڈ ماسٹر نے کہا ہے کہ وہ اس کو باہر لے جانے کا بندوبست کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈی مورگن نے اس مشین والے سے بات کرتے ہوئے کہا، تو کیا یہ اس وقت تک اسی حالت میں رہے گا سر؟ لیکن ہاکینو ریز کے اثرات تو زیادہ سے زیادہ 15 منٹ تک رہتے ہیں، اس مشین والے نے کہا۔ تم مجھے احمق سمجھتے ہو ڈاکٹر جیرٹ؟ کیا مجھے یہ سب معلوم نہیں ہے؟ میں اینٹم 100 کا انجیکشن لے آیا ہوں، اس سے یہ طویل مدت تک بے ہوش پڑا رہے گا، یہ لو لگاؤ اسے۔ ڈاکٹر ڈی مورگن نے ڈاکٹر جیرٹ کو جھڑکتے ہوئے کہا، آئی ایم سوری سر، ڈاکٹر جیرٹ نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، اور عمران دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی اس مدد پر شکر ادا کرنے لگا۔ ڈاکٹر ڈی مورگن واقعی احمق تھا، جسے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مفلوج کر دینے والی ہاکینو گیس کے اثرات کے دوران اگر بے ہوش کر دینے والے انجیکشن کا استعمال کیا جائے تو ان ریز کی وجہ سے انجیکشن کا کوئی اثر اعصاب اور دماغ پر نہیں پڑتا، بلکہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر جیرٹ نے بھی اس بارے میں کوئی بات نہ کی تھی، اس لیے عمران سمجھ گیا کہ یہ لوگ صرف ریز کے بارے میں جانتے ہیں، ریز سے ہٹ کر انہیں اور کسی چیز کے تقابلی اثرات کا علم نہیں ہے۔ ڈاکٹر جیرٹ نے باکس کھول کر اس سے انجیکشن نکالا اور پھر اس نے عمران کے بازو میں انجیکشن لگا دیا۔ اب اسے اس کرسی سے نکال کر میرے آفس کے ساتھ ریسٹ روم میں ڈال دو، مجھے خود اسے ساتھ لے کر باہر جانا پڑے گا، اس طرح آسانی ہو جائے گی، ڈاکٹر ڈی مورگن نے ڈاکٹر جیرٹ سے کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے کھولو اور ڈاکٹر ڈی مورگن کے ریسٹ روم کے فرش پر ڈال دو۔ ڈاکٹر جیرٹ ان دونوں آدمیوں سے کہا جو عمران کو اٹھا کر لے آئے تھے، جو اب تک دیوار کے ساتھ پشت لگائے خاموش کھڑے رہے تھے۔ یس سر، ان دونوں نے کہا، اور پھر ڈاکٹر جیرٹ تو مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ ان دونوں میں سے ایک اس کرسی کی پشت پر آیا جس پر عمران موجود تھا، جبکہ دوسرے نے سامنے سے عمران کو سنبھال لیا۔ پھر کٹاک کٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی عمران کے جسم کے گرد سے راڈز ہٹ گئے اور عمران کا مفلوج جسم آگے کی طرف جھکا تو اس آدمی نے عمران کے جسم کو سنبھال لیا اور پھر ان دونوں نے مل کر عمران کو اٹھایا اور اس کمرے سے باہر راہداری میں آ گئے۔ مختلف راہداریوں میں سے گزرنے کے بعد وہ اسے ایک کمرے کے فرش پر ڈال کر واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد چند لمحوں بعد ہی عمران کے جسم میں حرکت کے آثار نمودار ہونے لگ گئے اور وہ سمجھ گیا کہ مفلوج کر دینے والی گیس کے اثرات ختم ہو رہے ہیں، اور چونکہ اس گیس کے دوران اسے طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگایا گیا تھا، اس لیے اس انجیکشن کے اثرات ویسے ہی ختم ہو گئے تھے۔ چند لمحوں بعد عمران اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے کوٹ کی اندرونی جیبوں کی تلاشی لی
اور اسے یہ دیکھ کر بے حد اطمینان ہوا کہ اس کے کوٹ کے اندرونی جیب میں محسوس ساخت کا وائرلیس بم محسوس پیکنگ میں موجود ہے۔ وہ تیزی سے اٹھا اور اس نے سب سے پہلے اس دروازے کو اندر سے بند کر دیا جس سے اسے اس کمرے میں لایا گیا تھا۔ پھر وہ دوسرے اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور دوسری طرف جھانکا تو یہ واقعی آفس تھا۔ اسے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ڈاکٹر ڈی مورگن نظر آ گیا۔ اس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ وہ سامنے رکھی ہوئی میز پر جھکا ہوا تھا، شاید وہ کسی فائل کے مطالعے میں مصروف تھا۔ اچانک ساتھ پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور ڈاکٹر ڈی مورگن نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر ڈی مورگن نے کہا، گرینڈ ماسٹر سے بات کیجیے۔ عمران کے کانوں میں ہلکی سی آواز سنائی دی۔ شاید آفس میں چھائی ہوئی خاموشی کی وجہ سے آواز اس تک پہنچ گئی تھی۔ یس، ڈاکٹر ڈی مورگن نے تیز لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر ڈی مورگن، میں گرینڈ ماسٹر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آنے والی آواز عمران کے کانوں میں پڑی۔ یس سر، ڈاکٹر ڈی مورگن نے جواب دیا۔ اس سائنسدان کا کیا ہوا جو ایشیائی ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں نے اسے طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا ہے۔ اب آپ جیسے کہیں، ڈاکٹر ڈی مورگن نے جواب دیا۔ میں خود آ رہا ہوں، میں وہاں پہنچ کر آپ سے رابطہ کروں گا۔ آپ لیبارٹری کا گیٹ کھول کر اس سائنسدان کو باہر آ کر میرے حوالے کر دیں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر ڈی مورگن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھا اور دوبارہ فائل پر جھک گیا۔ ابھی عمران سوچ ہی رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے کہ اچانک فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور ڈاکٹر ڈی مورگن نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر ڈی مورگن نے کہا، اسپیشل روم میں آپ کی ضرورت ہے ڈاکٹر، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر ڈی مورگن نے کہا اور ریسیور رکھ کر اس نے سامنے رکھی ہوئی فائل بند کر کے اسے میز کی دراز میں رکھا اور پھر کرسی سے اٹھ کر وہ تیزی سے سائڈ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اندرونی دروازے کی اوٹ میں تھا لیکن ڈاکٹر ڈی مورگن نے ادھر مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔